الرحمن الرحیم۔ آج دوسرے پارے میں سے چند اہم باتیں عرض کرنا مقصود ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصیت کے بارے میں، الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، وصیت کے احکام بیان کیے ہیں۔ اگر کسی میت کے ذمہ کوئی حق ہو تو اس کی ادائیگی کی وصیت کر جانا واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی میت کے ذمہ کوئی حق ہو، مالی حق، اس کی ادائیگی کی وصیت کر جانا واجب ہوتا ہے۔ کسی آدمی نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو اس پر لازمی ہے کہ مرنے سے پہلے وہ کہہ جائے کہ میں نے فلاں فلاں کے پیسے دینے ہیں، تم دے دینا۔ اور بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ گھر میں ایک کاپی، ایک ڈائری ایسی ہو جس پر آدمی کے مالی معاملات لکھے ہوئے ہوں کہ میں نے فلاں سے اتنے پیسے لینے ہیں اور دوسری طرف فلاں کے میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ اگر میں مر جاؤں تو میری تدفین سے پہلے میرا قرض ادا کر دینا۔ لوگ اس کی فکر نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں نماز، روزہ، تلاوت، حج، عمرہ، نفلی باتیں، اس کا بہت زور ہوتا ہے۔ یہ نفلی چیزیں تو بہت بعد کی چیزیں ہیں، پہلے فرائض کی ادائیگی ہے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی نفلی عبادت نہیں کی، ایک عمرہ بھی نہیں کی، ایک دفعہ بھی تہجد نہیں پڑھی، تو کبھی بھی تسبیحات نہیں کی، لیکن فرائض پورے ادا کرتا ہے، جو شریعت نے اس پر چیزیں فرض اور لازم کی ہیں ان میں کوتاہی نہیں کرتا، یہ سیدھا جنتی ہے، سیدھا۔ اگر کوئی آدمی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، جو چیزیں اس پر لازم ہیں ان کی ادائیگی نہیں کرتا، نماز، روزہ وغیرہ تو لازم ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ مالی معاملات، قرضے کی ادائیگی، تو اس طرح کی جو چیزیں اس پر لازم ہیں وہ ادا نہیں کرتا، وہ پھر چاہے نفلی حج ہی کیوں نہ کرتا پھرے، عمرہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ دیگیں کیوں نہ چڑھاتا پھرے، ساری زندگی تہجد نہ چھوڑے، اصول کے لحاظ سے وہ سیدھا جہنمی ہے۔ باقی میرا رب ہے جس کو جنت دے، جس کو جہنم دے، اصول شریعت کے لحاظ سے وہ پکا جہنمی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، اسی لیے اس آیت میں بڑی اہمیت سے بتایا گیا الوصیہ کے احکام بیان ہوئے کہ جس حق کی ادائیگی آدمی پر واجب ہے، مرنے سے پہلے اس کی وصیت کرنا بھی واجب ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے، وصیت کرے میں نے اس کے دینے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ نہ کیا جائے، رونا دھونا پیٹنا یہ نہ کیا جائے، یہ لازم ہے اس پر۔ بخاری کی حدیث ہے ان المیت یعذب فی قبرہ لبکاء اہلہ، جب آدمی مرتا ہے اور اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، پیچھے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حالانکہ رونا دھونا تو ان کی غلطی ہے، کیونکہ شریعت میں آنکھوں سے رونے کی اجازت ہے، آواز سے رونے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، لیکن آواز سے دھاڑے مارنا، شور مچانا اور یہ کہنا ہے اللہ ہم لٹ گئے، اے اللہ یہی ایک ملا تھا اور کوئی نہیں تھا، یا اللہ اس کی کوئی عمر تھی جانے کی، یہ باتیں گناہ ہیں۔ دکھ لگے آنکھوں سے آنسو بہیں، بھلا جتنے بہیں، اور زبان سے یہ کہے کہ اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں، ہم نے تیرا فیصلہ تسلیم کیا ہے، ہمیں قبول ہے، زبان سے اللہ کی رضا کے بول بولے، پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو ہمارے ہاں رونے دھونے پیٹنے شور مچانے نوحے کرنے ہوتے ہیں، یہ گناہ ہے، گناہ گھر والے کر رہے ہوتے ہیں اور عذاب میت کو قبر میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس پر علماء نے بڑی بحث اٹھائی ہے کہ یہ رونا دھونا تو ان کا گناہ ہے، میت کا گناہ تو نہیں ہے، تو میت کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ میت ہے جس نے گھر والوں کو وصیت نہیں کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ نہ کرنا۔ جب اس کو پتا تھا کہ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ مرنے کے بعد میت پر روتے دھوتے ہیں، اس نے کیوں نہیں ان کو روکا تھا؟ یہ وصیت کر کے جاتا کہ میاں میرے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرنا جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس نے چونکہ وصیت نہیں کی اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے، جو میت وصیت کر جائے گی اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو جو لازمی حقوق ہیں ان کی وصیت کی جائے، قرضے کی ادائیگی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کے اوپر کسی کا قرضہ نہ ہو۔
صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کے اوپر قرضہ ہو۔ آپ کسی صحابی سے کہہ دیتے تھے چلو بھئی تم اس کا جنازہ پڑھا دو، اگر کوئی کہہ دیتا جی اس کا قرضہ میرے ذمہ ہو گیا، پھر آپ جنازہ پڑھاتے تھے۔ اس لیے جو ہمارے ہاں دستور ہے کہ جنازے سے پہلے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی اگر میت کے سر پہ کسی کا قرضہ ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اس کا بھائی بیٹا کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اچھی چیز ہے اور میت کے لیے مفید چیز ہے۔ تو اگر کوئی ایسا قرضہ ہے تو ادا کر کے جائے، نہیں ادا کر سکا وصیت کر جائے۔ اور اگلی بات یہ کہ وصیت اتنی مفید ہوتی ہے جو اس کے مال کے 1/3 حصے میں ہو، اس سے زیادہ وصیت نافذی نہیں ہوتی قرضے کے علاوہ۔ قرضہ تو چاہے کل مال بھی دینا پڑے ادا کرنے کے لیے تو دیا جائے گا قرضے کی ادائیگی میں، تو وصیت کرے یا نہ کرے۔ لیکن جو دوسری وصیتیں ہیں، ایک آدمی وصیت کر جاتا ہے جی میرا فلاں پلاٹ مسجد کے نام، میری فلانی زمین مسجد یا مدرسے کے نام، عورت کہہ جاتی ہے میرے زیور مسجد مدرسے کو دے دینا، فلانی کو دے دینا۔ وصیت میں دیکھا جائے گا کہ یہ وصیت کتنے مال میں ہے، جتنا اس نے مال چھوڑا ہے اس کے 1/3 میں وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں ہوگی۔ مثلا ایک عورت نے زیور چھوڑا 3 لاکھ روپے کا، اس کی میراث میں ترکے میں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نے یہ وصیت کر دی کہ یہ ہمارے قریب جو بچیوں کا مدرسہ ہے یہ میرا زیور ان کو دے دینا، وہ بیچ کر مدرسے میں لگا دیں گے۔ شریعت اس وصیت کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کے پاس ٹوٹل 3 لاکھ ہے، تو اور وہ کل کی کل مال کی ہی وصیت کر کے جا رہی ہے، اور شریعت میں حکم یہ کہ 1/3 تک وصیت کر سکتی ہیں اپنے کل ترکے کے۔ لہٰذا اس 3 لاکھ روپے میں سے صرف 1 لاکھ روپے کا زیور بیچ کر اس مدرسے میں لگایا جائے گا، باقی 2 لاکھ کا نہیں لگایا جائے گا۔ ہاں اگر اس کی جائیداد 9 لاکھ سے زیادہ ہے پھر اس نے اپنے اس 3 لاکھ والے زیور کی وصیت کی ہے، تو چونکہ 3 لاکھ اس 9 لاکھ والی جائیداد کا تیسرا حصہ بن جاتا ہے، اس لیے پھر یہ پورا زیور دے دیں گے۔ ایک بات یہ 3/3 سے زیادہ وصیت نافذی نہیں ہوتی چاہے وہ کر بھی جائے، چونکہ ورثاء کا پیچھے حق ہے۔ دوسری بات وصیت وارث کے حق میں نافذ نہیں ہوتی۔ آپ کی حدیث ہے لا وصیت لوارث، اگر وارث کے حق میں وصیت کی تو یہ نہیں ہوگی۔ ایک آدمی یوں کہہ جاتا ہے، عورت مرتے ہوئے کہہ جاتی ہے یہ میری چھوٹی بیٹی جس کے گھر میں رہتی ہوں، یہ میری بالیاں میرے زیور اسی کے ہیں، بس میرے مرنے کے بعد اسی کو دے دینا، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے۔ تو یہ وصیت شریعت کے ہاں کل عدم ہے، وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی بیٹی تو اس کی جائیداد میں ویسے ہی وارث ہے۔ وارث کے حق میں وصیت کرنا غیر معتبر ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ میری یہ بالیاں فلانی عورت کو دے دینا، اور وہ عورت اس کے وارثوں میں اس کا نام نہیں آتا، مثلا کہہ جاتی ہے میری بھابھی کو دے دینا، اور اس کا وارثوں میں نام تو نہیں آتا، تو پھر دے دیا جائے گا وصیت میں اگر 1/3 کے اندر ہے۔ بیٹی کے لیے وصیت کی، کسی باپ نے بیٹے کے لیے وصیت کی کہ سارے بیٹوں کو بلا کر کہا ابھی سارے گواہ رہو، میرے مرنے کے بعد میرا یہ والا مکان میرے اس بیٹے کا ہے جس کے گھر میں رہتا ہوں، جو میرے ساتھ رہتا ہے، یہ میرا مکان اس کو دے دینا، میرے بعد تم ان سے نہ لڑنا، یہ اس کا حق ہے۔ کوئی اعتبار نہیں اس وصیت کا۔ لا وصیت لوارث، حدیث ہے وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ جب باپ فوت ہو جائے گا اس کے مکان کی مالیت لگائی جائے گی، اس مالیت میں اس کے سارے ورثاء اپنے حصوں کے بقدر برابر کے شریک ہوں گے، اگرچہ اس نے 5 بیٹوں کو بلا کر 4 بیٹوں کو بلا کر سب کے سامنے وصیت کی کہ میری فلانی چیز میرے فلانے بیٹے کے لیے ہے، یہ بالکل کل عدم ہے۔ یہ وہ احکام شریعت ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، اور قرآن و حدیث ان کو بیان کرتے ہیں۔